لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا یبعثون اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے سورہ مومنین کی آیت 99 اور 100 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ان کے موت کا وقت آ گیا، قال رب ارجعون، تو کہنے لگے پالنے والے اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے۔ کیوں لوٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جو ہمارے صالح اعمال، اچھے اعمال جو ہم نے ترک کر دیے، نہیں کر پائے دنیا میں، شاید ہم دوبارہ اسے کر سکیں۔ تو آواز قدرت آئے گی، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ قائلها، یہ تو وہ بات ہے جس کے یہ کہہ رہے ہیں، ومن ورائہم برزخ لا یبعثون، اور اب اس دن جب یہ دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے، جب اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک اب عالم برزخ میں انہیں رہنا ہے۔ یہ برزخ کی منزل ہے۔ یہی ایک آیہ کریمہ قرآن کریم میں ہے جس میں برزخ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ لغوی معنی برزخ کے کسی دو چیزوں کے درمیان ایک رکاوٹ۔ اسی آیہ کریمہ سے استفادہ کرتے ہوئے جو علماء اسلام ہیں، انہوں نے عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان کی منزل کو عالم برزخ کہا ہے۔ یہ عالم برزخ اور کچھ نہیں، عالم قبر ہے۔ یہ قبر کی جو منزل ہے یا موت کے بعد کی منزل ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تک کا جو یہ وقفہ ہے اس کو برزخ کہا گیا ہے۔ جب ایک انسان کی موت آ جاتی ہے، موت اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت کو کہتے ہیں وقت احتضار۔ یہ شریعت میں ایک لفظ ہے وقت احتضار، یہ اس کا بنیادی لفظ وہی حاضر ہونا ہے۔ اور جس شخص کے پاس جو موت کے حاضر ہونے کا مطلب کہ جو فرشتہ موت ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں، تو جس شخص کے پاس حاضر ہوتی ہے اس شخص کو محتضر کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس اب موت حاضر ہو گئی۔ موت کے حاضر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس انسان پر موت کی غشی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سکرات الموت، یعنی موت کی بے ہوشی۔ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ انسان کے لیے دنیا کا آخری دن ہے، آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، اور آخرت کا یہ پہلا دن ہے اور آخرت کی شروعات ہے۔ دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں روح کا رابطہ انسانی جسم کے ساتھ تدریجی طور پر ختم ہوتا جاتا ہے، اور انسان ایسے وقت میں اپنے دنیا کے جو گزشتہ اعمال ہیں ان تمام اعمال کا محاسبہ کرتا ہے۔ یہ تمام اعمال اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ان کے اثرات بھی دیکھتا ہے۔ اگر یہ نیک بندوں میں ہے تو وہ اس کے اثرات، وہ نعمات خدا بندی سے بہرہ افروز ہوتا ہے، اس سے وہ چیزیں اس کو سامنے نظر آتی ہیں۔ اور اگر ایک
برا انسان ہے، گناہگار انسان ہے، تو وہ اپنے پچھلی زندگی پر کہ اس نے اپنی زندگیاں کس حال میں گزاری ہیں اس پر پشیمان اور نادم ہوتا ہے، اور اس کے اثرات وہ سامنے دیکھتا ہے عذاب کی شکل میں۔ اس وقت وہ انسان کہتا ہے پالنے والے رب ارجعون، پالنے والے مجھے واپس کر دیں، لعلی عمل صالحا فیما ترکتا، کہ شاید میں جو اعمال صالحہ ہم سے ترک ہو گئے ہیں ہم ان کو دوبارہ بجا لائیں۔ تو آواز قدرت آئے گی، کلا ہرگز نہیں، انہو کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو وہ کلمہ ہے، یہ تو یہ بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ لا یبعثون، اب یہاں سے برزخ کی منزل ہے اور یہ اس وقت تک قائم رہے گی جب دوبارہ قیامت برپا ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا اور تم قبروں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ سورہ انعام میں اسی مضمون کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 28۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ شخص، ایسے تو جو قانون آفرینش ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اس کے رو سے کوئی آدمی جس کی موت واقع ہو گئی وہ دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے، قانون آفرینش ہے۔ لیکن سورہ انعام کے 28 نمبر کی آیت کے آخری جز میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر بمحال یہ مان بھی لیا جائے کہ انہیں واپس کر دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ آیہ کریمہ کا بیان ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر یہ پلٹا کے بھی دیے جائیں گے تو وہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، یعنی ان کے نفس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے سامنے اپنی عذاب کی منزل دیکھ رہے ہیں، اس لیے ڈر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے ہمیں واپس کر دیں، ورنہ ان کے نفس میں کسی طرح کا انقلاب نہیں ہوا ہے۔ اگر انقلاب ہوا رہتا تو عذاب دیکھنے کے پہلے ہی یہ اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتے اور توبہ کرتے۔ اس لیے ان کے نفس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ آیہ کریمہ یہ بتاتی ہے کہ موت کے بعد اور جب قیامت برپا ہوگی، اس کے درمیان میں ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسا وقفہ ہے کہ انسان ایک طرح کی برزخی حیات کا حامل ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے رسول کریم کی احادیثیں ہیں، ائمہ ہدیٰ کے اخبارات ہیں، اور کچھ ہمارے علماء ہیں جنہوں نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ بہت سارے علماء نے موت کے بعد ارواح کے ساتھ رابطہ بھی قائم کیا ہے۔ یہ سب باتیں دلیل ہیں کہ مرنے کے بعد انسان ایک طرح کی حیات کا حامل ہوتا ہے، جسے ہم برزخی حیات کہتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے کہ موت کیا ہے اور برزخ کیا ہے۔ موت کے لیے جو قرآن کریم میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ توفیٰ یا استعفیٰ کے الفاظ عربی کے استعمال کیے گئے، جس کا کہ بنیادی لفظ ہے وفا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پوری حاصل ہو جائے تو توفیٰ کا لفظ عرب استعمال کیا کرتے تھے۔ جیسے اگر کسی کو انہوں نے قرض دیا اور پورے پیسے واپس مل گئے تو وہ کہتے تھے کہ توفیت المال ہوا۔ قرآن کریم میں بھی توفیٰ کے لفظ موت کے علاوہ بھی بہت استعمال ہوئے ہیں، کہ اجر کے لیے بھی ہوئے ہیں کہ تمہیں پورا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا تمہارے اعمال کے لیے، اس میں بھی توفیٰ کے لفظ استعمال ہوئے۔ تو توفیٰ کی لفظ موت کے لیے استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موت فنا یا نابودی کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو فرشتے آتے ہیں اور انسان کا توفیٰ کرتے ہیں، استعفیٰ کرتے ہیں،
تو وہ انسان کی 100% جو چیز ہے وہ اس کو حاصل کر کے بارگاہ الہی میں پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مادی جسم تو یہیں رہ جاتا ہے، جسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور آخر کار وہ مٹی میں ختم ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ قبر سے ہر مردوں کو اٹھائے گا۔ لیکن کون سی چیز یہ فرشتے لے جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ در حقیقت جو انسان کی جو حقیقی چیز ہے وہ ہے اس کی شخصیت، اس کا نفس یا اس کا روح، اس کی روح۔ اب یہ ایک طویل بحث ہے کہ جو ہر انسان روح کا بھی حامل ہے، مادی جسم کا بھی حامل ہے۔ یہ روح جب مادی جسم سے رابطہ رکھتی ہے تو اس کے حساب سے جو ہمارا مادی جسم ہے اس کو وسیلہ بنا کے وہ الگ الگ اعمال انجام دیتی ہے۔ الگ الگ انجام زندگی میں اعمال دینے کے بعد جو ہماری نفس ہے، یہ کیا ہے؟ نفس ہے کہ طبیعت کے تکامل جوہری کا نتیجہ ہے۔ اب یہ ایک لفظ ذرا مشکل لفظ ہے، اس کی ابھی ہم وضاحت کریں گے۔ صرف یہیں پر ہم مان لیتے ہیں کہ جو فرشتے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ہماری شخصیت کو یعنی ہمارے نفس اور روح کو لے کے چلے جاتے ہیں، اور یہی انسان کی حقیقی چیز ہے۔ جو حقیقت جو انسان کا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی شخصیت، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں میں یا ہمارا نفس یا ہم، یہ پورا لے جاتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ توفیٰ۔ جتنی بھی قرآن میں جتنی بھی آیتیں آئی ہیں موت کے سلسلے میں، وہ سب اسی کے متعلق ہیں۔ اب یہاں سوال ایک اور اٹھتا ہے کہ موت تو فنا اور نابودی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے حیات کو بھی خلق کیا اور موت کو بھی خلق کیا۔ تو جو چیزیں خلق ہوتی ہیں، خلق کا معنی ہی ہے کہ عدم سے وجود میں آنا۔ اگر موت نابودی ہوتی، فنا ہوتی، تو اس کے لیے خلق کا لفظ کا استعمال قرآن کریم میں نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز جو وجودی ہے، جو وجود رکھتی ہے، اس کے لیے ہم نابودی کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو موت کو بھی اللہ نے خلق کیا، یعنی اس کو عدم سے وجود میں لایا۔ تو جب وجود میں موت آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک وجودی شے ہے۔ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ نابودی شے ہو یا فنا ہو جس کا۔ تو اب یہاں پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ موت ہمارے لیے فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری شخصیت کو اپنے قبضے میں لے کر کے جو ملک الموت ہیں یا جو فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے توفیٰ۔ تو اس کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت ایک طرح کا انتقال ہے، منتقلی ہے، جو کہ عالم دنیا سے عالم آخرت میں لے جائی جاتی ہے، اور اس کی بیچ کی منزل کو کہتے ہیں ہم عالم برزخ۔ تو جب عالم برزخ، ابھی تو قیامت برپا نہیں ہوئے، قیامت برپا اس وقت ہوگی کہ جب سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس درمیان میں لوگ رہیں گے، عالم برزخ میں رہیں گے۔ کئی ایک قرآن کریم کی آیتیں ہیں، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 15 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد حیات کا تذکرہ کیا ہے۔ موت کے بعد حیات کا تذکرہ کیا، جیسے ایک جو آیت سورہ مومنین کی میں نے ابھی تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پالنے والے مجھے واپس کر دے۔ تو یہ موت کے بعد کا یہ جو مکالمہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ موت کے بعد فنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی حیات ہے۔ اسی کی دوسری آیت کریمہ، اس آیت کریمہ جو بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، یہ کئی طرح کی ہے۔ جیسے ایک میں ہے کہ موت کے بعد فرشتوں کی اور مرے جو انسان وفات پا چکا ہے اس کی
ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو انسان جو مر چکا ہے اور جو فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہے. ایک تو اس طرح کی آیتیں ہیں. دوسری آیتیں وہ ہیں کہ جس میں انسانوں اور فرشتوں میں کوئی مکالمہ تو نہیں ہے، لیکن عالم برزخ کا بیان ضرور ہے. یہ بیان ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو شہداء ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک ایسی زندگی ہے جس میں نعمات خدا بندی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رزق ہے. ان کے لیے اس حیات کا ہم شعور نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ حیات ابدی رکھتے ہیں اس برزخ کے عالم میں. دوسری آیہ کریمہ ایک تو وہ ہو گئی جس میں فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہے، اور دوسری آیہ کریمہ وہ ہیں کہ جس میں فرشتوں کے ساتھ مکالمہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جو کہ وہاں کے برزخی زندگی پر دلالت کرتے ہیں. اب ایک آیت میں نے جو فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کر دی. دوسری آیہ کریمہ جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 اور 99 ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. جب ملائکہ توفا کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے. قالوا فیما کنتم، وہ پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو کہیں گے کہ ہم تو زمین میں مستضعف یا ضعیف کمزور بنا دیے گئے تھے. مستضعف یعنی کمزور بنا دیے گئے تھے. قال الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ ہم جس ماحول میں رہتے تھے اس ماحول میں ہم مجبور تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، بالکل بے دست و پا تھے، اس لیے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہم مل گئے اور ہم نے حکم عدولی کی. اس کا شان نزول کہا جاتا ہے کہ جب مکہ میں کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان لوگوں نے، جو لوگ رہ گئے تھے، گرچہ وہ لوگ دل سے اسلام کو قبول کر رہے تھے لیکن اپنے گھر بار کے لالچ میں، رشتے ناطے کے لالچ میں ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، مکہ سے مدینہ نہیں آئے. اور مشرکین مکہ نے جب وہ جنگ بدر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جو مکہ میں موجود ہے اس سب کو ہم جنگ بدر میں ساتھ چلنا ہوگا، اگر نہیں جائیں گے تو اس کا گھر کو ہم لوگ مسمار کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کریں گے. نتیجہ ہے کہ وہ ڈر کے مارے وہ لوگ ساتھ آئے. تو یہ اس کا شان نزول یہی ہے کہ بھائی اگر تم لوگ دل سے اسلام لائے تھے تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تم کیوں ان لوگوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ تم اسلام کے لشکر سے لڑنے چلے آئے؟ تمہارے پاس اس بات کی استطاعت تھی کہ تم ہجرت کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنے مال و دولت کے، اپنے گھر کے لالچ میں، مادی لالچ میں، یا جو بھی وجہ رہی ہو تم نے نہیں کیا، ہجرت نہیں کیا، جو کہ اس وقت اسلام کا ایک اصول تھا. لوگ ہجرت کر رہے تھے چونکہ مشرکین مکہ ان پر ظلم کر رہے تھے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسی عورتیں، کچھ ایسے بچے بھی تھے، یا کچھ ایسے ضعیف مرد بھی ہوں گے جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، جن کے پاس کسی طرح کی کوئی تدبیر نہیں تھی. تو اسی آیہ کریمہ کی جو 98 نمبر کی سورہ نساء کی آیت میں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ استثنائی کیفیت بھی بیان کی ہے. کہا کہ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے تو جو تم نے ہجرت نہیں کی ہے اور تمہارے پاس ہجرت کرنے کی پورے مواقع تھے، تو تمہارے لیے جہنم پہ تم ہمیشہ رہو گے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، لیکن جو ایسے مرد ہیں جو کہ بالکل مجبور تھے، یا جو ایسی عورتیں ہیں، یا جو ایسے بچے ہیں، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جن کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استثناء قرار دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ،
اللہ تعالیٰ شاید ان لوگوں کو معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف یہ ہر وقت یہ گرچہ اس کا شان نزول جنگ بدر کے موقع پر ہے، لیکن اگر آج بھی ہمارے بھی ملک کے حالات ایسے ہو جائیں کہ ہم اپنے جو واجبات ہیں ادا نہ کر سکیں، تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس ملک سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اور وہاں جائیں جہاں کہ ہم اس کے اعمال ہم بجا لا سکیں۔ یہ مستضعفین جو کمزور کہا گیا ہے، اس کے اور بھی جو ہمارے ائمہ ہدیٰ ہیں انہوں نے اس کی اور بھی تفسیریں بیان کی ہیں، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ مستضعف اس کو کہتے ہیں کہ جس پر حق واضح ہو چکا ہے، جو حق کو جان گیا ہے، اس کے پاس حجت اور دلیلیں اللہ کی طرف سے آ چکی ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ مستضعف نہیں ہے۔ لیکن ایسا کوئی ہے کہ کسی ایسے دور دراز میں کے علاقے میں ہے جہاں حق کا پیغام ہی نہیں پہنچ پایا ہو، گرچہ ایسی جگہ اب اس وقت ممکن نہیں ہے اس دنیا میں، چونکہ حالات جو ذرائع ابلاغ اتنے اچھے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض محال ہم مان لیں کہ کسی تک حق کا پیغام نہ پہنچ پائے تو وہ لوگ مستضعف قرار دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مرنے کے بعد جو مکالمہ ہے یہ فرشتوں کے درمیان اور جو لوگ مر چکے ہیں ان کے درمیان اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ایک طرح کی حیات رکھتے ہیں جسے ہم برزخی حیات کہتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ ہے ان لوگوں کی جو کہ نیک لوگ ہیں، جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ مومن آل یاسین جن کا نام حبیب نجار تھا، معاف کیجیے گا، حبیب نجار کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ انطاکیہ ایک روم کا شہر تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا، غالباً جناب شمعون تھے اور جناب یونس تھے، اور ایک اور تو 2 رسولوں کو بھیجا، ان لوگوں نے ان کا انکار کیا حق کا پیغام لے کے، تو تیسرے رسول سے ان کی مدد کی، لیکن ان تینوں رسولوں کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ اس وقت جناب حبیب نجار وہ شہر کی طرف سے آئے جس کے لیے سورہ یاسین میں کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ دوڑتے ہوئے ایک شخص آیا شہر کی طرف سے، کہا کہ بھائی یہ تم رسولوں کا اتباع کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہ انطاکیہ والے وہ لوگ مانے نہیں اور ان لوگوں نے اسے سنسار کر دیا۔ جب سنسار کر دیا اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اور اس کو کہا گیا، اسے حکم ربانی ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، تو وہ کہتا ہے کہ کاش جو میری قوم والے ہیں وہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے قوم والے جان لیتے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ تعالیٰ نے میرے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے باعظمت لوگوں میں، با کرامت لوگوں میں مجھے مشہور کیا۔ یہ جناب حبیب نجار کا قصہ ہے جو کہ انطاکیہ شہر جو کہ روم کا شہر تھا اس میں ہے۔ تو یہ شخص حبیب نجار ہیں، یہ مرنے کے بعد ان کا مکالمہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا اور کہا کہ قیل ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ تو یہ جو جنت ہے یہ جنت برزخی جنت ہے، اس لیے کہ ابھی تو قیامت برپا نہیں ہوئی ہے۔ قیامت میں تو اولین و آخرین سب جمع کیے جائیں گے حشر کے میدان میں، اور ابھی جنت اور جہنم تو ابھی سامنے آ ہی نہیں ہے جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا۔ تو یہ کس جنت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسی جنت کی بات ہو رہی ہے جو کہ برزخی جنت ہے۔ اور بھی آیے کریمہ ہیں جو کہ برزخی جنت کے پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ اگر
نیک لوگوں کی جو ملائکہ روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب طیبین طیب و طاہر لوگوں کی تتوفا یعنی جو ملائکہ ہیں روحوں کو قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں کہ ارے آپ پر تو سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جو کام آپ کرتے تھے اس کے لیے آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو یہ جو جنت ہے یہ برزخی جنت کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ برزخ میں صرف جنت یعنی برزخی جہنم۔ تو جو لوگ کے برے اعمال کرتے ہیں وہ لوگ جہنم میں صبح و شام پیش کیے جائیں گے۔ اور بھی آیت کریمہ ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ سورہ غافر کی آیت جیسے میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ یورزون علیہا النار یورزون علیہا، وہ جہنم کی آگ ہوگی جس کے سامنے یہ پیش کی جائے، النار یورزون علیہا غدوا و عشیا، یعنی صبح اور شام، و یوم یقوم الساعۃ، اور جب قیامت کی ساتھ گھڑی آ جائے گی تو قالوا آل فرعون ادخلوا اشد العذاب، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اب شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اشد العذاب یہ جہنم کا جو ہے یہ قیامت کے دن کا جہنم کا، جو کہ قیامت برپا ہو جائے گی تو جہنم کا۔ تو برزخی دنیا میں جو عالم برزخ ہے اس میں بھی ایک طرح کی حیات ہے، اور اس حیات میں انسان کی جو ایک طرح کی زندگی ہے، یہ زندگی میں انسان کے محسوسات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی جو حس ہے وہ زیادہ بہت شدید ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو حکمت عالیہ میں آیا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی چیز لطیف ہوگی، مجرد ہوگی یا بالکل مجرد بھی نہیں، عالم میں برزخ کے جو جسم ہے وہ ایک مثالی جسم ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، ابھی ہم اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وقت میرا ختم ہو گیا۔ تو وہاں پر جو بھی چیزیں ہوں گی، یا غم ہوگا یا لذتیں ہوں گی، جو چیزیں ہمیں کھانے کو نعمات ملیں گی یا جو ملیں گی، تو ان سب کی جو اس سے جو لذائذ ہوں گے وہ دنیا کی لذتوں سے 1000 گنا زیادہ ہوں گے، چونکہ جتنی چیزیں لطیف ہوتی ہیں اتنا زیادہ اس میں احساسات زیادہ ہوتے ہیں، اس میں اتنا زیادہ قوت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو برزخی حیات ہے اس میں انسان گفت و شنید بھی کرتا ہے، بات چیت بھی کرتا ہے، اس کو غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، سرور انبساط بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو زندگی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تب یہ جاگیں گے، یعنی تعبیر یہ ہے کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پر مادی پردے پڑے ہوئے ہیں، دولت کے یا بہت سارے رشتوں کے، طرح طرح کی جو زندگی کی مادی ضروریات ہیں اس سے محبت کے یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو اس دنیا کے آگے دیکھنے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اس جو دنیا کی جو زندگی ہے اس سے زندگی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ سوئے ہوئے، یعنی جو سونے سے اگر اس کی نسبت دی گئی ہے تو سونے میں تو ایک طرح سے احساس ہمارے بہت ہی کم ہو جاتے ہیں، محسوس ہم نہیں کرتے ہیں، اور جب جاگ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے احساس واپس آ گئے، ہمارے ساری حس واپس آ گئی۔ اسی طرح جس طرح سے ایک سویا ہوا آدمی اور ایک جاگا ہوا آدمی میں فرق ہے، اسی طرح ایک جاگا ہوا آدمی جو عالم دنیا میں ہے اور ایک آدمی جو عالم آخرت میں، اس میں فرق ہے۔ یعنی عالم آخرت کی زندگی بہت ہی زیادہ قوی ہے اور بہت ہی زیادہ حساس ہے، اس میں جتنے بھی ہمارے احساس ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو امام حسین علیہ السلام شب عاشور کے دن اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو رنج و الم کی زندگی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی یہ صرف ایک پل ہے، اور اس پل سے، یہ رنج و غم کے ساحل سے تم ایک لمحہ کے لیے جب موت تمہاری آ جائے گی، یہ موت ایک پل ہے جو کہ تمہیں عالم دنیا سے عالم آخرت میں، جہاں کہ تمہارے لیے نیکی ہے، تمہارے لیے نعمات خداوندی ہیں جس سے تم بہرہ مند ہوگے، تو یہ موت تم کو رنج
اور پریشانی اور تمام طرح کے مصائب کے ساحل سے تم کو لے جائے گی، تمام طرح کے لذائذ اور آخرت کی اللہ تعالیٰ کی نعمات زندگی کی طرف تمہیں لے جائے گی۔ ان چیزوں کو لوگ اللہ تعالیٰ کے وہ حق سے واقف تھے، اس لیے ان لوگوں نے ساتھ دیا، اور ساتھ ہی ایسا نہیں دیا، وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے میں ہمیں اپنی جان کی قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ ان لوگوں نے خوشی خوشی پیش کی۔ جو سب سے پہلی قربانی جو عاشور کے دن پیش ہوئی ہے وہ جناب مسلم ابن اوسجہ کی ہوئی۔ جناب مسلم نام تھا، اوسجہ ان کے والد کا نام تھا۔ اوسجہ ایک درخت کو کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ کا جو عصا تھا وہ اسی اوسجہ کی لکڑی سے انہوں نے بنایا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی روایتوں میں ہے کہ حوض کوثر پر جب حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے حکم سے لوگوں کو دور کریں گے تو ان کے ہاتھ میں اسی اوسجہ لکڑی کا عصا ہوگا۔ اب اوسجہ لکڑی کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی، تو یہ جناب مسلم ابن اوسجہ یہ پہلے شہید ہے۔ جب عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کو ترتیب دیا، جس میں 32 سوار اور 40 پیادے تھے، ان کے مقابل میں 30,000 کا لشکر کہا جاتا ہے کہ جو سامنے تھا، لوگ لاکھوں کا کہتے ہیں۔ تو وجہ یہ تھی کہ نخیلا میں جو ابن زیاد تھا اس نے جو ریئر پارٹی رکھی ہوئی تھی، یعنی جو کہ اگر اس 30,000 کی فوج کو ضرورت ہوئی ریپلینش کرنے کی، بھیجنے کی، تو ہم وہاں سے اور کمک بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ سب اب اسی میں ان لوگوں کا رائٹ فلینک یعنی کہ میمنہ اور میسرہ اور قلب لشکر ان لوگوں نے ترتیب دیا تھا۔ قلب لشکر میں عمر سعد تھا، میمنہ پر عمرو بن حجاج زبیدی تھا، میسرہ پر شمر ذی جوشن تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر کے صرف 72 اصحاب تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان 72 اصحاب کو بھی بالکل اسی طرح ذرا سا بھی یہ اس فوج کی کثرت سے مرعوب نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تھے۔ انہوں نے 72 کو اسی طرح صف آرا کیا کہ جس میں میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر ترتیب دیا۔ میمنہ پر امام حسین علیہ السلام نے جناب زہیرقین کو، اور میسرہ پر جناب حبیب بن مظاہر کو، اور قلب لشکر میں مولا حضرت عباس علیہ السلام کو انہوں نے مقرر کیا۔ عمرو سب سے پہلے تو مبارز طلبی ہوئی، جس میں ابن زیاد اور زیاد کے 2 غلام یسار اور سالم آئے، اور دونوں کو جناب عبداللہ بن عمیر کلبی نے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد عمرو بن حجاج زمیدی نے اپنے میمنہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے میسرہ پر حملہ کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے میسرہ نے اس پابمردی سے مقابلہ کیا کہ وہ شکست کھا کر کے لوٹ گیا۔ اس کے بعد جناب حر اور جناب نافع ابن ہلال بجلی کا مبارزہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ جناب حر نے یزید بن سفیان تمیمی کو واصل جہنم کیا، اور جناب نافع بن ہلال بجلی نے یہ حدیث نام تھا اس کا، اس کو واصل جہنم کیا۔ اس وقت پکار کر کے عمرو بن حجاج زمیدی نے کہا کہ ارے تم لوگ کوئی مبارز طلبی میں مت جاؤ، یہ لوگ جان پر کھیلے، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، چاہے قیامت تک تم لوگ ان سے ایک ایک کر کے لڑتے رہو۔ اس وقت اس نے دوبارہ حملہ کیا۔ جب دوبارہ عمرو بن حجاج زبیدی نے حملہ کیا، اس وقت بڑے پامردی کے ساتھ جناب حبیب بن ظاہر، جناب مسلم ابن اوسجہ اور ان کے لشکر نے اس کا مقابلہ کیا۔ آخر وہ شکست کھا کر کے جب واپس گیا، لیکن اسی مبارز میں، اسی لڑائی میں جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہو کر کے گرتے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کا ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ عاشور کے شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سب کو اجازت دی کہ تم لوگ چلے جاؤ، یہ جو فوج ہے، جو دشمنوں کی فوج ہے، وہ اس کو صرف میرے سر سے غرض ہے، وہ صرف ہم کو شہید کرنا چاہتی ہے، تم لوگوں کو ان لوگ سے غرض نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ اس پر جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ مولا یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو دشمنوں کے لڑگے میں ہم چھوڑ کر چلے جائیں؟ یہ کم از کم مسلم ابن اوسجہ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ماں باپ ایسے اصحاب پر فدا،
ایسے جانثار اصحاب امام حسین کے تھے۔ اس کے بعد جب میمنہ شکست کھا کر کے واپس جاتا اور اللہ ہوتا کہ جناب مسلم ابن اوزہ شہید ہو گئے، جناب حبیب ابن مظاہر اور امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن اوزہ کی لاش پر آتے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مسلم ابن اوزہ سے کہ اگر مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں تو میں کہتا کہ کچھ وصیت کرو تاکہ میں اسے پورا کر کے ثواب حاصل کروں۔ جناب مسلم ابن اوزہ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ میری وصیت یہی ہے کہ فرزند رسول کو کبھی اکیلا نہ چھوڑ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا عہد اللہ علیہ ومنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مردوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، کچھ لوگ وعدہ کر کر کے وہ انتقال کر گئے اور کچھ لوگ ابھی بھی انتظار میں ہیں، اور ان لوگوں کے عہد و پیما میں ذرا بھی فرق نہیں آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔